السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذرائع علم۔ یہ ٹاپک آپ کے پیج 29 پر ہے بک میں۔ ذرائع علم آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم علم حاصل کتنے ذرائع سے کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کو آپ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، کچھ آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ ذرائع علم میں دیکھیں تو ہم تعلیم کے عمل میں بنیادی طور پر انسانی زندگی میں حاصل شدہ مشاہدات و تجربات نئی نسل تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی ہم علم کسے کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں جتنے بھی مختلف لوگوں کے حاصل شدہ مشاہدات ہوتے ہیں، تجربات، وہ ہم اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں، یہی علم کہلاتا ہے۔ یہ تجربات اور مشاہدات علم کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں، یعنی ہم انہی تجربات اور مشاہدات کو جو ہے وہ علم کہتے ہیں۔ علم سے مراد کیا ہے، یہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ علم کی ڈیفینیشن ہے، علم سے مراد کسی بھی شے کا جاننا، پہچاننا، سمجھانا یا اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم اس کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے متعلق تمام تر معلومات جو ہیں وہ علم کہلاتی ہیں۔ یہ اشیاء جو ہیں وہ مادی اشیاء بھی اس میں شامل ہیں اور غیر مادی اشیاء بھی، یعنی ایسے علوم بھی شامل ہیں جو کہ جن کا تعلق اس مادہ یعنی دنیا سے ہے، اور ایسے علوم بھی اس میں شامل ہیں جو کہ غیر مادی اشیاء ہیں، یعنی اس دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ آخرت سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، جن کا تعلق اس دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی سے ہے، جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، یعنی اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آخرت کی زندگی بھی ایک حقیقت ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بینگ مسلم ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے آخرت کو فیس کرنا ہے۔ آخرت کا ایک دن آئے گا جس میں انسان تمام طرح اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ آخرت کی زندگی سے یہ علم اگر معتبر یعنی قابل اعتبار ہو اور اس علم سے کسی چیز کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ علم انسان کی زندگی کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ یعنی مفید علم کون سا کہلاتا ہے؟ وہ علم جو قابل اعتبار ہو، معتبر ہو، یعنی ہم جس کے اوپر اعتبار کر سکیں، ہم جسے سچ سمجھ سکیں۔ اس علم سے یا تو یہ کسی اصل چیز کی حقیقت پر مبنی ہو اور یہ انسان کی زندگی کے لیے مفید اور کارآمد بن جائے، لیکن اگر مختلف علوم، مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم شک پر مبنی ہے اور قیاس پر مبنی ہے، یعنی آپ نے صرف اندازہ لگا لیا ہے، تو ایسا علم انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ علم انسان کو فائدہ دینے کی بجائے انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نقصان دہ کیسے؟ کہ آپ کسی چیز کو سچ سمجھتے ہو، ٹھیک سمجھتے رہے ہو، جبکہ وہ صحیح نہ ہو اور اس کی کوئی صحیح نتائج نہ برآمد ہوتے ہوں۔ اس لحاظ سے علم کے ذرائع کی بڑی اہمیت ہے، یعنی یہ جاننا لازمی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، آپ نے جس بات کو سچ سمجھ لیا ہے، وہ کس ذریعے سے حاصل ہوا ہے، کیا وہ ذریعہ صحیح ہے، اس ذریعے سے حاصل ہونے والا علم سچ ہے۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے ذریعے کون کون سے ہیں۔ انسان نے آج تک جو علم حاصل کیا ہے اس میں 5 ذریعے جو ہیں وہ ہم مینلی اس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ پہلا ہے حواس خمسہ، آپ کی 5 سینسز۔ دوسرا ہے عقل، انٹلیکٹ، انسانی عقل۔ تیسرا ہے وجدان، انٹیوشن۔ وجدان کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ چوتھا ہے اسناد و روایات، اتھارٹی اینڈ ٹریڈیشن، ہم جو بڑوں سے علوم حاصل کر لیتے ہیں اپنے بزرگوں سے۔ پانچواں ہے وحی، وحی اللہ تعالیٰ کے اپنے فرشتوں کے ذریعے جو انسانوں تک علوم بھیجتا ہے وہ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے۔ پانچواں ذریعہ یہ ہے۔ ان پانچوں کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلے کو ہم ڈسکس کریں گے، اس میں سے ہے 5 سینسز، حواس خمسہ۔ ٹھیک ہے، خمسہ یعنی 5 حواس، آپ کی حصے۔ 5 کون سی حصے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے 5 حواس عطا کیے ہیں، جو کہ ہیں سب سے پہلا ہے دیکھنے کی، سینس آف سائٹ۔ دوسری ہے سننے کی، سینس آف ہیئرنگ۔ تیسری ہے سونگھنے کی حص، سینس آف اسمیل۔ چوتھی ہے چھونے کی، سینس آف ٹچ، آپ چیزوں کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چکھنے کی حص، ٹیسٹ کرنے کی حص، کہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، زبان سے چکھ کے جو ہے وہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کیسی ہیں۔ یعنی ہم ان 5 حصوں کا اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو جانچتے ہیں۔ آپ نے پڑھا اب اس سے پہلے کہ چیز کو جاننا، پہچاننا کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ہم انہی حصوں کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ علم 75% علم کہتے ہیں کہ ہم اپنی حصوں سے حاصل کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ باقی چیزوں، باقی ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک خالی ریسرچ ہے۔ انسان ان 5 حواسوں کی مدد سے مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی ہم ان 5 سینسز کو لے کر مادی اشیاء کا علم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ مادی اشیاء اس دنیا سے جن کا تعلق ہے۔ ہمارے ذخیرہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ان 5 قوتوں کی مدد سے حاصل شدہ
علم ہے، یعنی ہم یہ اپنی پانچوں قوتیں دیکھنا، سننا، سونگنا، چھونا اور چکھنے کو استعمال کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنسی علم جو ہے وہ تجربے کے نتیجے میں جس چیز کو آپ پروو کر سکیں اس کے تھرو آپ حاصل کرتے ہیں، جبکہ مشاہدہ اور تجربہ ان 5 حواس سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے آپ کو یہ پانچوں حصے استعمال کرتے ہیں، جب آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں تو آپ اسی کی بنا پر تجربہ کرتے ہیں۔ اچھا، اسلام میں حواس خمسہ کی کیا اہمیت، اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے حواس خمسہ کے بارے میں۔ ہم تمام تر علوم کو اسی طرح جانچیں گے، پہلے ہم ہر علم ذرا علم کو پڑھیں گے وہ ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ معتبر ہے یا نہیں، ویلڈ ہے یا نہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام بھی اسی ذریعہ علم سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں بار بار جا بجا اس زمین پر چل پھر کر دیکھنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں بارہا مرتبہ، بہت مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، انسان سے کہا ہے کہ زمین پر چلو پھرو، مشاہدہ کرو، آبزرو کر کے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ البتہ اسلام میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ حواس اس کی مدد سے صرف مادی کائنات کا علم حاصل ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس مٹیریلسٹک یونیورس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جو یہ دنیا جو آپ کو نظر آتی ہے دکھتی ہے، آپ صرف اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مادی کائنات کے علاوہ اس سے پرے کی دنیا کے متعلق حواس کی مدد سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے پرے کی دنیا آپ دیکھیں جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، فرشتے ہیں، یہ اس کائنات میں اور دیگر اشیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس سے ریلیٹڈ تمام تر کانسیپٹ، ان سب سے متعلق آپ اپنے حواس کو استعمال کر کے نہیں دیکھ سکتے، اسے محسوس صرف کر سکتے ہیں۔ نیز تجربے اور مشاہدے کی بنا پر حاصل شدہ علم یقینی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ جو تجربے اور مشاہدے سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو، کیونکہ ہر شخص کا تجربہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ نئے حالات اور آلات کی مدد سے تجرباتی اور مشاہداتی علم میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی جب آپ کسی اور کنڈیشنز میں کوئی تجربہ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ مختلف آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی خاص تجرباتی آلات استعمال کیے ہیں اور کسی اور دوسرے شخص نے اور استعمال کر لیے ہیں تو اس کا بھی تجربہ، اس کا رزلٹ مختلف ہوگا، اور آئندہ بھی اس بات کا امکان رہتا ہے، آئندہ بھی مطلب نیکسٹ بھی اگر کوئی تجربہ کرے تو اس کے رزلٹ تبدیل ہونے کی گنجائش رہتی ہے۔ تاہم اس ذریعے علم کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے حصوں سے جو علم حاصل کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن وہ معتبر اتھینٹک آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ مفید ہے، بس وہ کہ آپ کے کام آ سکتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ اس کو حتمی نہیں قرار دے سکتے کہ اس سے جو حاصل شدہ علم ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے اور غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آج ہم نے حواس خمسہ کو ڈسکس کیا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ہم باقی ذرائع علم کو ڈسکس کریں گے۔